السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام بہن بھائیوں کو عید الفطر کی بہت بہت دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عمر دراز فرمائے کہ ہم عید الفطر کو پا سکیں اور عید الفطر کو خوشیوں کے ساتھ منا سکیں اور عید الفطر کی نماز مساجد میں جا کر ادا کر سکیں۔ اب سوال یہاں یہ ہوتا ہے عید الفطر کی نماز کو لے کر کہ عید الفطر میں جو زائد تکبیرات ہوتی ہیں وہ 6 ہیں یا 12 یا 11 کتنی ہیں؟ تو اس بارے میں جان لینا چاہیے کہ جو غیر مقلدین حضرات جو روایت یعنی بیان کرتے ہیں، حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جس کو نقل کیا ہے اس کی بنا پر یہ کہتے ہیں کہ وہ عید کی تکبیرات جو ہیں 6 نہیں بلکہ اس سے زائد ہیں۔ تو یاد رکھیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اگرچہ اس کو حسن کہا ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر محدثین نے جو اس میں ایک راوی ہے کثیر بن عبداللہ، ان پر جو ہے نہایت سخت الفاظ میں اس راوی کی کثیر بن عبداللہ کی تضعیف کی ہے اور انتہائی ساقط الاعتبار قرار دیا ہے اس راوی کو۔ اس وجہ سے وہ درجہ اگر امام ترمذی رحمۃ اللہ نے اگرچہ اس کو حسن درجے کی قرار دیا ہے، لیکن دیگر محدثین جن میں سے ایک نام میں نے آپ کو بتایا امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس کو اس درجے پر نہیں مانا ہے، اس کو حسن نہیں مانا، اس لیے کہ اس میں ایک جو راوی ہے کثیر بن عبداللہ اس کو انتہائی ساقط الاعتبار قرار دیا ہے، اس کی نہایت ہی سخت الفاظ میں تضعیف کی ہے۔ اب اس کے بعد بات یہ ہے کہ امام جو چاروں ائمہ ہیں انہوں نے جو یعنی اپنی یہ جو بات رکھی ہے کہ عید الفطر کی جو نماز ہے اس میں تکبیرات 11 ہیں اور حنفیہ کے یہاں 6 ہیں، اس کی یہ کس وجہ پر ہے، اس کی بنیاد کس بات پر ہے؟ تو کیونکہ اس بارے میں یعنی جو عید کی نماز ہے اس میں تکبیرات کتنی زائد ہونا چاہیے اس بارے میں کوئی بھی صحیح مرفوع حدیث نہیں ہے۔ جو مرفوع ہیں وہ سند کے اعتبار سے انتہائی کمزور ہیں اور جو صحیح ہیں وہ مرفوع نہیں ہیں۔ اس بنا پر تمام ائمہ نے اپنی یعنی نماز کی جو تکبیرات زائد ہیں اس مسئلے کی بنیاد رکھی ہے صحابہ کے اثر پر، صحابہ کے اقوال پر۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جو لیا ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثر کو لیا ہے، ان کے قول کو لیا ہے، اور حنفیہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثر کو لیا ہے، کیونکہ اس اثر کی تائید بعض دیگر مرفوع احادیث سے بھی ہوتی ہے اور کیونکہ یہ مسئلہ عقلی نہیں ہے اس وجہ سے اس مسئلے میں، کیونکہ یہ مسئلہ عقلی نہیں ہے اس لیے اس مسئلے میں اقوال صحابہ کو جو ہے مرفوع احادیث کا درجہ دیا جائے گا۔ لہذا یہ بات کہنا کہ اس بارے میں کوئی صحیح حدیث موجود ہے یا صحیح حدیث کی کوئی خلاف ورزی کر رہا ہے یہ قول غلط ہے، اس لیے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عیدین کی تکبیر کے بارے میں لیس فی تکبیرۃ العیدین عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث صحیح، کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی زائد تکبیروں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، ثابت نہیں ہے۔ تو یہ کہنا اور اس طرح کی کوشش ہونا یہ غلط ہے۔ عید کی جو تکبیرات ہیں احناف کے نزدیک وہ 6 ہیں اور دیگر ائمہ کے نزدیک جو ہیں وہ بھی دونوں کی بنیاد اقوال صحابہ پر ہے، تو اس میں اس بارے میں اختلاف نہیں پھیلانا چاہیے۔ ائمہ احناف نے جو بنیاد رکھی ہے وہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پر ہے اور دیگر جو ائمہ ہیں ان کی بنیاد بھی دیگر صحابہ کے قول پر ہے۔ اس بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے۔ امید ہے یہ بات آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔